بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑ کا مریض، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ایک فرشتہ بصورت انسان ان کے پاس بھیجا۔ پہلے وہ کوڑ کے مریض کے پاس گیا، برس کے مریض کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہے، مجھے اچھا رنگ اور اچھی جلد پسند ہے، اور میری خواہش ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ بیماری جاتی رہی، اس کا رنگ بھی اچھا ہو گیا اور جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پھر اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے اونٹنی پسند ہے۔ اسی وقت اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹی دے دی گئی، اور فرشتے نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے کون سی شے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا، مجھے خوبصورت بال زیادہ پسند ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جس چیز کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ شے جاتی رہی جس سے لوگ گھن کھاتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ اس کے سر پر بہترین بال آ گئے، خوبصورت بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے گائے بہت پسند ہے۔ چنانچہ اسے ایک گابن گائے دے دی گئی۔ فرشتے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت دے دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے کہا، تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا، مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ پاک میری بینائی مجھے واپس کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ پھر اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ چنانچہ اسے بھی ایک بکری دے دی گئی۔ اب اونٹنی، گائے اور بکری نے بچے دینا شروع کیے۔ کچھ ہی عرصے میں ان کے جانور اتنے بڑے کہ ایک کے اونٹوں سے اور دوسروں کی گایوں سے اور تیسرے کی بکریوں سے ایک پوری کی پوری وادی بھر گئی۔ اس علاقے میں سب سے زیادہ امیر یہی لوگ ہو گئے۔ سب سے پہلے فرشتہ اس کوڑ کے مریض کے پاس آیا، اس کی پہلی صورت یعنی اس کوڑ کی حالت میں آیا اور اس سے کہا، فرشتہ خود ایک مریض بن کر آیا اور کہا کہ میں ایک غریب و مسکین شخص ہوں، میرے پاس زاد راہ ختم ہو گیا ہے اور واپس جانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، مگر اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے، اور میں تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ جس ذات نے تجھے خوبصورت رنگ، اچھی جلد اور مال عطا کیا ہے، میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ آج مجھے ایک اونٹ دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ یہ سن کر اس نے انکار کرتے ہوئے کہا، میرے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ تو فرشتے نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں۔ کیا تو وہی نہیں جس کو کوڑ کی بیماری لاحق تھی اور لوگ تجھ سے نفرت کیا کرتے تھے، اور تو فقیر و محتاج تھا؟ پھر اللہ عز و جل نے تجھے مال عطا کیا۔ اس نے کہا، مجھے تو یہ سارا مال وراثت میں ملا ہے، اور نسل در نسل یہ مال مجھ تک پہنچا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ایسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس کی پہلی صورت میں آیا، جیسے وہ گنجا تھا بندہ، فرشتہ بھی ویسے اسی کے پاس آیا، اس سے وہی بات کی جو پہلے والے سے کی تھی۔ اس نے بھی کوڑ والے کی طرح جواب دیا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ عز و جل تجھے تیری سابقہ حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس اس کی پہلی حالت میں آیا اور کہا، میں ایک مسکین مسافر ہوں، میرا زاد راہ ختم ہو چکا ہے، آج کے دن میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، مگر اللہ عز و جل کی ذات سے امید ہے، اور اس کے بعد مجھے تیرا آسرا ہے۔ میں اسی ذات کا واسطہ دیتا ہوں تجھے، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی، کہ مجھے ایک بکری دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ تو وہ کہنے لگا، میں تو پہلے اندھا تھا، پھر اللہ عز و جل نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی۔ تو جتنا چاہے اس مال میں سے لے لے اور جتنا چاہے چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، تو جتنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر لینا چاہے لے لے، میں تجھے مشقت میں نہ ڈالوں گا، یعنی روکوں گا نہیں۔
یہ سن کر فرشتے نے کہا تیرا مال تجھے مبارک ہو، یہ سارا مال تو اپنے پاس ہی رکھ، تم تینوں شخصوں کا امتحان لیا گیا تھا، تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور تیرے دونوں دوستوں یعنی کوڑی اور گنجے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ محترم سامعین کرام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے، جب برے دن ہوں تو اللہ پاک کو یاد کرتا ہے، اور جیسے ہی حالات بدل جائیں تو اللہ پاک کی ناشکری کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی بہتان لگا دیتا ہے، تو یقیناً ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا مہربان اور مالک و مختار جانتا ہے، ہر مشکل اور آسانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جاتا ہے۔ ہمارے آج کل یہ رجحان ہو گیا کہ اگر کاروبار میں بڑی ترقی ہو رہی ہو، کاروبار اچھا چل رہا ہو، تو لوگ کہتے ہیں یہ سب میری محنت کا کمال ہے۔ اگر کاروبار میں نقصان ہو جائے تو پھر لوگ فوراً ہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال تھا تو اس نے واپس لے لیا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ بھی بہت بری عادت ہے، اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر کاروبار صحیح چمکا ہوا ہے، چل رہا ہے، تو اس کو اپنی محنت سے یاد کرتے ہیں، اگر نقصان ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کہہ کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اپنی ناکامی اور نااہلی اس میں چھپا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی بندگی اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، ان پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔